السلام علیکم۔ میں اس وقت مخاطب ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ عہد کو پورا کیا کرو، قیامت کے روز عہد کی پرسش ہوگی، یعنی پوچھ گچھ ہوگی۔ اب آپ خود یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارا اسلام اور اسلامی تعلیمات اور خود اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو عہد پورا کرنا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی میں جب غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس چیز کی بہت کمی ہے۔ ہم جب کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو کبھی پورا نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس دیکھ لیں گے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کے دیے ہوئے وقت، آپ کے دیے ہوئے ٹائم اور آپ نے جو وعدہ پورا کیا ہے، اس وعدے پر دوسرے نے بھی خود کی زندگی کے بہت سے معاملات کو طے کیا ہوا ہے۔ آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ جو بھی وعدہ کریں اسے پورا کریں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے کئی مثال، کئی مواقع ہمارے سامنے تاریخ پیش کرتی ہے، سیرت نبی پیش کرتی ہے، جس میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا پورا کیا۔ آپ کی تو خاصیت ہی یہ تھی کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی وعدہ کرتے، جو بھی عہد کرتے، اسے ہر حالت میں پورا کرتے۔ آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کا معاہدہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب طے کیا جا رہا تھا، اس وقت ایک صحابی ابو جندل جو کفار مکہ کی قید میں تھے، وہ زخمی حالت میں وہاں آ پہنچے، لیکن جو ہے وہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے وفد کے سربراہ کے کہنے پر انہیں واپس جانے کا کہا کہ نہیں، ہم معاہدہ کر رہے ہیں، یہ طے ہو چکی ہے، لکھا جا رہا ہے، لہٰذا اے ابو جندل آپ واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی بھلے کا راستہ نکالے گا۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ عہد پورا کرنے کی، جو آپس میں عہد و پیمان کرتے ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں عہد کا کوئی بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہم اگر کرایہ دار کی حیثیت سے دیکھ لیں، مالک مکان کے ساتھ جو معاہدہ کرتے ہیں اس پہ پورا نہیں اترتے۔ ہم اگر جاب کے اندر دیکھ لیں کہ جاب میں اپنے مالک سے، اپنے آجر سے جو ہم نے طے کیا، ہم اس کو پورا نہیں کرتے۔ اگر ہم گورنمنٹ کی نوکریوں میں بھی دیکھ لیں کہ اگر ہم گورنمنٹ سے ایک بات طے کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ٹائم ہوگا، یہ ہوگا، لیکن ہم اس کو کما حق پورا ادا نہیں کرتے۔ اپنے مقررہ ٹائم، جو ہمیں ٹائم فکس کیا گیا ہے، ہم اس ٹائم کو کل کرتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے پورا کرتے رہتے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے۔ تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم نے جو طے کیا، جس سے طے کیا، ہم اس پر عمل کریں۔ اب سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ہم بحیثیت مسلمان یہ زندگی گزاریں گے، اس طریقے سے زندگی گزاریں گے، اور ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ خود ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہم جو ہے وہ ایک مسلمان کو کس دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے نا، تو تھوڑا سا اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم اس کیے ہوئے وعدے پر پورا اتر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید میں، یہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں، یہ ہے کہ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ عہد کو پورا کیا کرو، قیامت کے روز اس کی عہد کے بارے میں پرسش ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ میں نے اپنا پیارا نبی خاتم المرسلین سید الانبیاء سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا محبوب آپ کو دے دیا اور آپ کو خیر الامت بنایا، اور آپ کو زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتا دیے، طور طریقے بتا دیے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری رہنمائی کے لیے موجود ہے، اور آپ نے اسلام قبول کرتے ہوئے ان تمام باتوں کا عہد کیا کہ ہم اپنی زندگی اس سانچے میں ڈھالیں گے۔ اب تم نے چونکہ وعدہ کیا بحیثیت مسلمان کہ تمہاری زندگی ایسی ہوگی، تو کیا تم ایسی زندگی گزار کر آئے؟ میں نے تمہیں شراب حرام کا حکم دیا، کیا تم نے اس پہ عمل کیا؟ میں نے جو حرام کیا اس پہ عمل کیا۔ میں نے عہد کی پابندی کرنے کا حکم دیا، کیا تم نے اس کا عہد جو ہے وہ پورا کیا؟ میں نے پڑوسیوں سے اچھے برتاؤ کا حکم دیا، کیا تم نے اس کا کیا؟ میں نے بالوالدین احسانہ کا واضح طور پر کہہ دیا، کیا تم نے اپنے ماں باپ کا ادب احترام کیا؟ میں نے تو یہاں تک تمہیں واضح طور پہ کہہ دیا کہ والدین کو اف تک نہ کہو،
تو کیا تم نے مطلب اس کا عہد کیا؟ بحیثیت مسلمان تم پر لازم تھا، تم یہ عہد کر چکے ہو، اللہ کے کلام میں یہ فرما دیا گیا اور تم اس کے پابند ہو، یہ عہد کر چکے ہو کہ تمہیں اس کو جو ہے نا پورا کرنا ہے، والدین سے کبھی بدتمیزی نہیں کرنی، لیکن آپ نے جو ہے کیا کیا؟ آپ اپنا انداز دیکھ لیں کہ آپ اپنے والد سے اپنی والدہ سے کس طرح پیش کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا آپ اس پہ عمل کیا؟ آپ ماں سے کس طرح برتاؤ کرتے ہیں، اپنی ماں سے کس طرح بات کرتے ہیں؟ اور خدا کی رضا ہے باپ کی رضا، کیا اپنے باپ کی رضا کو خدا کی رضا سمجھتے ہوئے اپنے والد کا ادب و احترام کیا آپ نے؟ براہ کرم آپ اپنی زندگیوں کو شریعت محمدی کے دائرے میں لے آئیں اور اللہ اور اس کے رسول سے جو آپ نے عہد کیا ہے اس عہد کو ہر ممکن پورا کرنے کی کوشش کریں، کیوں کہ اس عہد کے بارے میں جو آپ نے بحیثیت ایک مسلمان کے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، شریعت محمدی کے دائرے میں آئے ہیں، اب اس عہد کو پورا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن آپ سے اس کی پرسش ہوگی، اور یہی کلام خدا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا۔ مجھے امید ہے کہ میرے تمام اسلامی بھائی ان باتوں پر عمل کریں گے۔ میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی خلیفہ عبدالرحمن قریشی، نقشبندی مجددی فضلی رحمانی نوری، آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔